ثاقب چدر شادی کرنا چاہتے تھے, اپنے بھائی کو اور بھابھی کو رشتہ مانگا, ان کو بھیجا. کہیں اور انوالومنٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن شادی تو پھر سر ایک بہت بڑی چیز ہے, انہیں نہیں پتہ چلا. چونکہ اس کی فیملی آئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, ان کو بھی وہ اچھے لگے, فیملی ٹو فیملی کانٹیکٹ تھا, منگنی کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے, سم سارٹ آف اسی طرح کے ہی حالات تھے, بات تقریباً پکی ہو چکی تھی. مومنہ اقبال نے ایلیگیشن لگائی کہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, مجھے ہیراسمنٹ کی, مجھے سائبر بولنگ کی, سائبر اسٹاکنگ کی. ان کو جواب دینا چاہیے تھا ہم نے ایسا نہیں کیا, اور یہ شواہد ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب انہوں نے ان کا جواب کیا دیا, ہم نے آپ کو گاڑی دی. ایک سائڈ پہ دیکھیں تو حسن ہے, خوبصورتی ہے, شہرت ہے, دوسری سائڈ پہ پیسہ ہے اور جو ہے آپ یوں کہیں اتھارٹی ہے. مومنہ اقبال کا رشتہ کسی اور جگہ پہ طے پا رہا تھا, اس رشتے کو توڑوایا گیا ان کی وجہ سے, ثاقب صاحب کی وجہ سے, ثاقب کی وجہ سے. اور پھر جب دوبارہ حمزہ سے شادی کی باتیں چل رہی تھیں, حمزہ کو ٹارگٹ کیا گیا. جب اس بات کا مومنہ کو پتہ چلا تو تب مومنہ نے NCCI میں ایک اپلیکیشن دی کہ یہ شخص مجھے ہراس کر رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہے بیچ میں, کیا ابھی بھی وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو NPTV پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کے ساتھ نایاب بدر. ناظرین, آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہی نام ہے, وہ ہے مومنہ اقبال یا ثاقب چدر صاحب. ان کا کیا معاملہ ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو شادی کے لیے پرپوز کیا, لیکن کن وجوہات پر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی, اور اس قدر یہ جو معاملہ ہے اس کے بعد طول پکڑ گیا کہ آج ہر دوسری ریل, ہر دوسرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ مومنہ اقبال کا ہی ذکر کر رہا ہے. اس معاملے کی کیا نزاکت ہے, آخر اس معاملے میں ایسا کیا ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں اتنی پرولونگ کر گئیں. ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے کہ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل کہانی کیا ہے, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس ٹائم موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے حسنین خان منچ صاحب, جو کہ اس ٹائم مومنہ اقبال کے وکیل کے طور پر بریف کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر تھینک یو. اچھا سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مومنہ اقبال کا یہ جو کیس ہے ثاقب چدر صاحب کے ساتھ, ایک سائڈ پہ دیکھیں تو حسن ہے, خوبصورتی ہے, شہرت ہے, دوسری سائڈ پہ پیسہ ہے اور جو ہے آپ یوں کہیں اتھارٹی ہے, تو یہ معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کے تعلقات بنے اور پھر یہ منظر عام پہ کس طریقے سے آئے؟ آپ نے انٹروڈکشن تو بہت اچھا دیا ہے کہ ایک طرف خوبصورتی ہے, دوسری طرف پیسہ ہے, طاقت ہے. بیسیکلی یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے شادی کرنا, اور جو ثاقب چدر صاحب ہیں انہوں نے شاید 2021-22 کے قریب مومنہ اقبال کا رشتہ مانگا تھا, اور اپنے بھائی کے تھرو مانگا تھا, بھابھی کے تھرو مانگا تھا. یہ فیملی ٹو فیملی کانٹیکٹ تھا بیسیکلی. ظاہر ہے کہ جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, وابستگی رکھتے ہیں, ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں, لوگ ان کو لائک بھی کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کا ہی کیس مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا ہے, جس میں ثاقب چدر شادی کرنا چاہتے تھے, اپنے بھائی کو اور بھابھی کو رشتہ مانگا, ان کو بھیجا, اور مومنہ اقبال کے جو پیرنٹس تھے اور پوری فیملی تھی, انہوں نے اس کے اوپر اس کو کنسیڈر کیا. تو اس طرح رشتہ مانگنے سے ہی اس رشتے کا آغاز معاملات آگے بڑھے. جی اچھا سر, جس طرح سے یہ رشتہ مانگا گیا اس کے بعد 3 سے 4 سال غالباً ان کے یہ تعلقات جو ہیں رہے, جو کہ انہوں نے میڈیا پہ بتایا بھی ہے. آپ کی بھی ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی جس میں آپ بھی یہ بتا رہے تھے. سر 4 سال انف ٹائم ہوتا ہے, کیا مومنہ اقبال صاحبہ کو پتہ نہیں چلا؟ ایک عورت کی نظر بہت تیز ہوتی ہے, اسپیشلی اپنے مرد کے معاملے میں. اس کو نہیں پتہ چلا یہ شادی شدہ ہے یا کہیں اور انوالو ہے, کہیں اور انوالومنٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن شادی تو پھر سر ایک بہت بڑی چیز ہے, انہیں نہیں پتہ چلا؟ بیسیکلی وہ بھی ایک بزی آرٹسٹ ہیں, اور جس طرح انہوں نے اپنا موقف کافی جگہوں پہ اپنایا بھی کہ میں مصروفیت تھی, میرے شوٹس تھے. چونکہ جب آپ رشتہ مانگتے ہیں تو اس سے زیادہ سیریس ایفرٹ رشتہ ہونے کے حوالے سے یا کرنے کے حوالے سے نہیں ہو سکتی. یہ میرلی جس طرح میڈیا پہ ایک پوز ہو رہی ہے بات کہ افیئرس کی باتیں ہو رہی ہیں یا لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, جب کوئی مرد کسی عورت کا ہاتھ مانگتا ہے اور تھرو اپنی فیملی مانگتا ہے, فیملی کو بھیجتا ہے, تو یہ ایک سیریسنیس ہوتی ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو چونکہ اس کی فیملی آئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, ان کو بھی وہ اچھے لگے, فیملی ٹو فیملی کانٹیکٹ تھا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو اب جہاں تک بات ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ آلریڈی میرڈ ہیں,
تو یہ بات بالکل حقیقت ہے. اس بات کا انہوں نے بالکل کسی بھی جگہ پہ ان کو یہ نہیں انفارم کیا تھا کہ میں میرڈ ہوں. جب مومنہ اقبال کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ آلریڈی میرڈ ہیں تو انہوں نے ان سے پھر سیپریشن, فاصلہ, ڈسٹنس رکھا کہ آپ نے مجھے غلط بیانی کی ہے, آپ نے مجھے چھپائی ہے یہ بات, تو آپ کو نہیں چھپانی چاہیے تھی. اور آپ نے جس طرح اکثر میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں باتیں کہ یہ ایک ہنی ٹریپ ہے, ہنی ٹریپ کی ایک ٹرمینالوجی بھی یوز ہو رہی ہے لڑکی کے حوالے سے کہ لڑکی نے ہنی ٹریپ کیا ہے. تو ہنی ٹریپ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن مومنہ اقبال کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہنی ٹریپ میرے پارٹ پہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہنی ٹریپ یہ ثاقب چدڑ کے پارٹ پہ ہے, کیونکہ اس نے کنسیلمنٹ کی تھی, اس نے حقائق چھپائے تھے, اس نے ہی غلط بیانی کی تھی. تو اس نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے رشتہ بھیجا تھا, جبکہ وہ اصل میں حقیقت میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا ایک. تو لیکن چونکہ یہ رشتہ, یہ حقیقت ہے کہ ان کا تعلق رہا, چونکہ شادی کرنے کے حوالے سے ہی تھیں ساری باتیں. جس طرح ہماری سوسائٹی میں اب سوشل میڈیا پہ لوگ کمنٹس بھی کریں گے ہماری اس بات پہ, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں منگنیاں بھی ہوتی ہیں اور منگنیاں ٹوٹتی بھی ہیں, منگنیاں رہتی بھی ہیں. وہ 2-2 4-4 سال بھی منگنی رہ جاتی ہے. اور پھر دیکھیں منگنی میں بھی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ محرم اور غیر محرم کا کانسیپٹ تو منگنی کے باوجود بھی رہتا ہے, لیکن منگنی کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سم سارٹ آف اسی طرح کے ہی حالات تھے, بات تقریباً پکی ہو چکی تھی, لیکن بعد میں جب یہ ڈسکلوز ہوا کہ ان کی آلریڈی میرڈ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں, تو پھر مومنہ اقبال نے یہ نہ کی ہے بیسیکلی کہ میں شادی نہیں کروں گی. اچھا سر, مومنہ اقبال کی یہاں بات کی جائے تو 4 سال کا ایک عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا, اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے آپ کی. تو یہ جس طریقے سے انہوں نے, آپ نے جیسے کہا ہنی ٹریپ کی بات انہوں نے کی, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن آگے جا کے. لیکن یہاں پر جب ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد یہاں پہ وہ کمپرومائز بھی کر سکتی تھیں کہ چلو میں کمپرومائز کر لیتی ہوں, اگر یہ میرڈ اب اتنے عرصے کے بعد نکل ہی آئے ہیں, چلو میں شادی کر لیتی ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, صبر شکر ہی کر سکتی ہوں. تو یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا, بجائے کہ معاملے کو ہائی لائٹ کیا جاتا. معاملے کو ہائی لائٹ, دیکھیں یہ بھی ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے. یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتی, لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یہی سوچے جو ہم سوچ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ ان کے ساتھ نہیں, جس سے میں نے آپ کو کہا کہ اٹیچمنٹ تھی نا, 4 سال سے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. جب انہیں پتہ ڈسکلوز ہو گئی چیز کہ ہی از آلریڈی میرڈ, تو مومنہ اقبال کو کیا کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ چلو کوئی بات نہیں, اب میری بھی اٹیچمنٹ ہے, 4 سال ایک انف پیریڈ ہے, تو میں صبر شکر کر لوں. یہ بات میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح سوچا. اگر اس طرح سوچا ہوتا تو جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا پہ لے آئے بات, سوال وہ خود لے کے آئی ہیں. اچھا, اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو آپ کو لا پرمٹ کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پہ اس طریقے سے مومنہ اقبال نہیں آئی تھی. مومنہ اقبال نے ایک ایپلیکیشن تب ڈالی جب رشتے سے انکار کیا. مومنہ اقبال کا رشتہ کسی اور جگہ پہ طے پا رہا تھا, اس رشتے کو توڑوایا گیا, وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا اور اس رشتے سے مومنہ اقبال کو جواب ہوا. اچھا, اور ان کی وجہ سے, ثاقب صاحب کی وجہ سے. اور پھر جب دوبارہ حمزہ سے شادی کی باتیں چل نکلی تو پھر دوبارہ ان کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوئی, دوبارہ حمزہ کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کو بھی یہی ظاہر ہے کہ وہ جب پہلی دفعہ ایک رشتے میں آپ نے انکار کروا دیا تو اس میں بھی اسی طرح کے حالات تھے. حمزہ حبیب کا نمبر مانگا گیا, ڈھونڈا گیا, اس تک پہنچا گیا, اور پھر اس کو تھریٹس بھی دیے. حمزہ اقبال نے پھر اس معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے کہ مجھے بھی تھریٹ مل رہے ہیں, ان سے بھی بات کی کہ مجھے تھریٹ دے رہا ہے شخص. تو حمزہ حبیب نے ایک ایپلیکیشن دی تھی کراچی تھانے کہ مجھے ثاقب نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. ٹھیک ہے. جب ثاقب کو اس بات کا پتہ چلا کہ حمزہ نے میرے خلاف ایک ایپلیکیشن دی ہے تو ثاقب نے حمزہ کے خلاف FIR کروا دی اپنے ہی علاقے میں اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ حمزہ کے خلاف FIR کروا. جب اس بات کا مومنہ کو پتہ چلا کہ پہلے بھی میرا رشتہ ختم کروا دیا گیا, اب دوسرا رشتہ ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات بنے ہیں, تو تب مومنہ نے NCCI میں ایک ایپلیکیشن دی کہ یہ شخص مجھے ہراس کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, سائبر بلنگ کر رہا ہے, سائبر اسٹاکنگ کر رہا ہے, مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, اور میرے موبائل تک ایکسیس لے رہا ہے,
وداؤٹ آسکنگ اینی تھنگ فرام مومنا. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور ورک پلیس جہاں پہ وہ کام کرتی ہے, ایکٹریس ہے, وہ آرٹسٹ ہیں, وہاں تک بھی پہنچا گیا. جب یہ ساری ایپیسوڈ شروع ہوئیں تب مومنا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انف از انف. Now I would knock the door of the competent forum. اچھا تو سر, وہاں پہ پھر وہ کیا یہ سارا کچھ ہوا. اچھا سر, جو اس کے حمزہ حبیب جو ہیں جن کے ساتھ ابھی مومنا کی شادی ہوئی ہے, آپ نے ہی ان کی بیل کرائی, ان کے جو میاں ہیں. تو سر ایک طاقتور انسان جو ہے اس نے یہ FIR درج کروائی تھی اس کے خلاف, تو آپ نے کیا, آپ کے لیے بہت آسان ٹارگیٹ تھا ان کی بیل کرانا؟ دیکھیں, جو لائرز ہوتے ہیں, لائرز نے تو کسی نہ کسی شخص کو ریپرزینٹ کرنا ہے, چاہے وہ اکیوز پرسن ہے یا کمپلیننٹ ہے. پرابلم وہاں پہ ہماری لائرز کمیونٹی کے لیے بھی وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہم یہ تاثر دیتے ہیں شاید ہم پارٹی بن گئے. مثال کے طور پہ آپ کا اور میرا ایک ڈسپیوٹ ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جا چکے ہیں, NCCI میں جا چکے ہیں, پولیس اسٹیشن جا چکے ہیں. تو جب لائر اپنی اس جو کیپیسٹی ہے اور اپنی جو لمیٹیشنز ہیں اس لمٹ سے باہر نکلتا ہے اور یہ تاثر دیتے شاید وہ ایک پارٹی خود بن گیا, تو پھر ہمارے لیے پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن ہم نے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جو قانونی طور پہ ہم مومنا اقبال کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. ہم ان کا موقف جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل عین درست ہے, کسی بھی عام شہری کے پاس, سٹیزن آف پاکستان کے پاس, لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات پیش آئیں, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے, تو وہ ان کو ضرور پولیس اسٹیشن جانا چاہیے, ان کو جو کمپیٹنٹ فورم ہے وہاں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ثاقب چدر کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, میں اپنا کام بڑے آزادانہ طریقے سے کر رہا ہوں. تو نہ ہماری کوئی ثاقب چدر کے ساتھ بطور وکیل کوئی دشمنی ہے. میں نے صرف اور صرف اپنا مقدمہ جو کہ مومنا اقبال کا مقدمہ ہے بطور وکیل, ان کا جو سٹانس ہے وہ عدالت میں اور جو مختلف ادارے ہیں جہاں پہ یہ کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ رکھا ہے. اچھا سر, جیسے ہی مومنا اقبال نے انسٹاگرام پہ اپنی ایک سٹوری شیئر کی اور وہاں سے جو ہے معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا, اس کے بعد ان کو NCCI بھی جانا پڑا اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ فوراً ایکشن لیا. انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ جو بھی معاملات ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اب حکومت کا, مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہے بیچ میں؟ کیا ابھی بھی وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی پروٹیکشن کہہ لیں یا کوئی ہیلپ کہہ لیں مل رہا ہے اس معاملے میں؟ جہاں تک مجھے ظاہر ہے میری کلائنٹ ہیں مومنا اقبال اور حمزہ حبیب, جہاں تک مجھے انہوں نے بتائی یہ بات کہ ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے. اچھا. اور ان کو انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے اور اسی لیے آزادانہ رضامندی سے انہوں نے اب شادی بھی کر لی ہے. رضامندی بھی, آزادانہ رضامندی بھی تھی اور ماحول بھی تھا, کیونکہ کسی قسم کوئی ان کو تھریٹ نہیں تھا, کوئی اس طرح کی بلیک میلنگ اب فی الحال نہیں تھی, کیونکہ مریم نواز نے ان کو ایشورنس دی تھی اس حوالے سے کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا. تو یہ دلیل ہے شاید اس بات کی کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی شادی کی ہے پوری. اور بالکل سر, یہاں پہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ شادی بھی کی, آزادانہ طریقے کے ساتھ بھی, لیکن اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کر دی ہیں جو دوسری جو فریق ہیں ان کو انسٹیگیٹ بھی کیا, وہ بھی میں بتاؤں گی لیکن آگے چل کے. اچھا سر, جس طریقے سے مومنا صاحبہ نے ثاقب چدر صاحب کو چھوڑا اور جو بھی ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا, اس کے بعد آگے حمزہ حبیب کے ساتھ شادی کر لی, کیا یہ ہماری جو خواتین ہیں, نیو جنریشن ہے, بچیاں ہیں, اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یہ جو یونیورسٹیز کی ہیں, ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ کم پیسے والا ہے, اگلا زیادہ پیسے والا آ گیا تو آگے موو کر جائیں, جو سوسائٹی میں عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے, انہوں نے تو پھر اس کو دکھایا ہے نا کر کے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. آپ بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ خود صحافی ہیں, آپ کو اس بارے میں اس کو پروب کرنا چاہیے. پروب اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ایسٹس ہیں ثاقب چدر کے اور حمزہ حبیب کے, یہ دونوں دیکھنے چاہیے. یہ آپ کی سوال کا جواب ہے. اگر تو ثاقب چدر کے پاس زیادہ پیسے ہیں اور حمزہ حبیب کے پاس کم پیسے ہیں, پھر تو یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ زیادہ پیسے والے کے پاس چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ثاقب چدر صاحب زیادہ امیر ہیں حمزہ سے. ہاں جی, انہوں نے امیر شخص کو چھوڑا ہے, لیکن چھوڑا انہوں نے اسی وجہ سے کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس نے مجھے غلط بیانی کی تھی کہ میں میرڈ نہیں ہوں. بعد میں پتہ چلا میرڈ ہیں, تو پھر اس لیے انہوں نے رشتے سے جواب دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ حمزہ حبیب جو ہے نا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے ثاقب چدر کے پاس ہیں. ظاہر ہے وہ MP بھی نہیں ہے, ذمہ دار بھی نہیں ہے اس طریقے سے,
تو میرا نہیں خیال ان کے پاس زیادہ سر جو دیکھنے میں بڑے سادے سے لگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ پیچھے سے بڑے ان کا ویل آف بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. خیر سر, جو ہے ابھی جس طریقے سے یہ ساری چل رہی ہیں سائبر کرائم ونگ میں, یہ جو ہراسگی اور سنگین دھمکیوں کے حوالے سے کون کون سے جو ٹھوس ڈیٹیل ثبوت جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, کیونکہ ثاقب صاحب جو صدر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میرا تو 8 ماہ سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ دھمکیاں آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں, تو کیا یہ سر کوئی پروف بھی ان کو دیا گیا؟ دیکھیں جتنی ایلیگیشنز اور جو چارجز مریم اقبال مومنہ اقبال کی طرف سے لگے ہیں, ہر چیز کا ایویڈنس ہم نے NCCI کو دیا ہے, ہر چیز کا ایویڈنس. اس میں ہم نے اپنا موبائل بھی دیا ہے تاکہ آپ فورینسک کروا لیں. اچھا, اگر ہم نے یہ بتایا کہ انہوں نے ہماری پرائیویسی بریچ کی ہے, ہمارے موبائل تک ایکسیس لی ہے, موبائل کے ڈیٹا تک ایکسیس لی ہے, اور اس میں سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ انہوں نے لی ہیں, اور پھر ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا جہاں پہ ہمیں کام کرتی ہے مومنہ اقبال, وہاں تک بھی ان لوگوں نے رسائی حاصل کی, وہاں تک بھی پہنچے. پھر جو دھمکیاں دی جان سے مارنے کی, جو کوئی تصاویر یا ویڈیوز انہیں کو بھیج کے کوئی اس طرح کی ایلیگیشنز, سارے سب کی ڈیٹیلڈ ایویڈنس وی ہیڈ آلریڈی پروڈیوسڈ دوز ایویڈنسز جو سپورٹ کرتی ہیں ہمارے ورژن کو. اب اس کے لیے NCCI کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہمارے موبائل ڈیٹا تک رسائی ان کو ہم نے دی ہے, جو ان کو چاہیے تھا وہ اس کا فورینسک کروائیں. جو ہمارے ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں, اگر تو وہ ہمارے ایلیگیشنز کی تائید ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے, تو ظاہر ہے پھر ہم نے صحیح بات کی ہے, تو ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے اور ان کو جیل میں ہونا چاہیے. اگر ہمارے دیے ہوئے ایویڈنسز سفیشینٹ نہیں ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں, درست نہیں ہیں یا لیگل نہیں ہیں, تو ثاقب چدر کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس کے قابل تردید شواہد پیش کرے کہ انہوں نے جو دھمکیاں لگائی ہیں, جو ہم نے ان پہ ایلیگیشن لگائی ہے, وہ غلط ایلیگیشنز ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ پروڈیوس کریں وہاں پہ. تو جب دونوں پارٹیز کا موقف, ڈاکیومنٹری ایویڈنس, آڈیو ویڈیو, ساری چیزیں NCCI کے پاس ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ کیا انہوں نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں یا نہیں, یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی بات. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میڈیا پہ ہیں جو کہ کیس چلنا تھا, ٹرائل ہونا تھا, وہاں پہ آنی چاہیے. لیکن ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جب ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی, انہوں نے اس کا جواب دینا تھا. اچھا, جیسے ہی ہم نے انہوں نے جواب دینا تھا ہماری اپلیکیشن کا, تو NCCI نے اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر دینی تھی. ہم نے اپلیکیشن دی, انہوں نے وہاں پہ جواب نہیں دیا, انہوں نے آ کے چوک اور چوراہاں کا انتخاب کیا, وہاں پہ آگے پریس کانفرنس کر دی, اور جو دنیا کے الزامات تھے وہ مومنہ اقبال پہ لگا دیے. میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے. میں آپ پہ ایک ایلیگیشن لگاتا ہوں کہ آپ نے یہ مائک چوری کی ہے, تو آپ اپنے اس ایلیگیشن, جو میں نے آپ کے خلاف ایپلیکیشن دی کہ آپ نے مائک چوری کیا, آپ نے یہ بتانا ہے جا کے کہ میں نے مائک چوری نہیں کیا, اور یہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ میں تو وہاں پہ تھی نہیں, یہ مجھ پہ جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے. آپ اپنی صفائی میں ایویڈنس پیش کریں گی کہ میں نے موبائل چوری یا مائک چوری نہیں کیا. اب ہوا کیا, مومنہ اقبال نے ایلیگیشن لگائی کہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, مجھے ہیراسمنٹ کی, مجھے سائبر بلنگ کی, سائبر سٹاکنگ کی, کریمنل انٹیمیڈیشن کا کیس تھا. یہ وہ ایلیگیشنز تھے جو مومنہ نے ان پہ لگائے تھے. اب انہوں نے ان کا جواب کیا دیا, ان کو جواب دینا چاہیے تھا ہم نے ایسا نہیں کیا, اور یہ شواہد ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے ہم پہ کہ ہم جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, تو ہم نے آپ کو گاڑی دی. اچھا, یہی انہوں نے ایلیگیشنز لگائے نا ہم پہ کہ ہم نے گاڑیاں دی, گھڑی دی, ہم نے ٹورس کروا دیے. انہوں نے کہا جی آپ جس فارچونر میں آ رہے ہیں وہ میں نے ہی دی ہوئی ہے. یہ بات بالکل, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. اب میڈیا پہ وہ بات نہیں ہو رہی جو ایکچوئل ہے. اچھا, ہاں جی, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب جب ہم نے ایک ایلیگیشن لگا دی تو انہوں نے دینی تھی اپنی صفائی اس ایپلیکیشن کی. یہ قانونی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ چوری نہیں کی, ہم نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی, ہم نے آپ کو ہیراسمنٹ نہیں کی, اور یہ ثبوت ہے جی. یہ اس ثبوت کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے کہ ثاقب چدر نے مومنہ کو کوئی دھمکی نہیں دی, کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, کوئی ہراساں نہیں کیا, نہ اس کی والدہ کو دھمکی دی, نہ اس کی بہن کو دھمکی دی, نہ حمزہ حبیب کو دھمکی دی. یہ انہوں نے جواب دینا تھا.
یہی اپلیکیشن تھی, یہی ان کے خلاف ایلیگیشن تو, اور تو کچھ ایلیگیشن ہم نے لگایا ہی نہیں. اور وہ NCCI کے ریکارڈ میں وہ اپلیکیشن ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, تمام صحافی وہ دیکھ سکتے ہیں. ہوگی بات. اب انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا پریس کانفرنس میں, جو کہ ان کو نہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, ہمارے جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ جب اپلیکیشن جائے وکیل بطور وکیل پیش ہوئے تو وہاں پہ جا کے جواب دے دے. انہوں نے مومنہ اقبال کے کردار پہ باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے. اب میرا سوال ابھی بھی آپ کے پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ اگر آپ پہ مومنہ اقبال نے یہ ایلیگیشن لگائی تھی کہ آپ نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے, تو پھر آپ کو اسی کا جواب دینا چاہیے تھا. اور آسان کر دیتے ہیں, میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں. اب جب آپ گفٹ دیتے ہیں تو کیا جو شخص گفٹ دیتا ہے اس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو جان سے مار دے اور پھر بعد میں کہیں چونکہ میں گفٹ دیتا رہا ہوں اس لیے میں اس کو جان سے مار رہا ہوں, میرے پاس آزادی ہے, یا جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دے, یا ان کا جینا مشکل کر دے, یا اس کی جو نقل و حرکت ہے آزادانہ گھوم پھر نہ سکے, تو کیا گفٹ دینے کے والے کے پاس یہ تمام اختیار آ جاتے ہیں؟ تو یہی ہمارا مقدمہ ہے کہ میں اگر فرض کر لوں جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اف آئی ایڈمٹ دس فیکٹ کہ ہی واز گیونگ دیز گفٹس ٹو مومنہ اقبال, اگر مان بھی لیں, تو پھر بھی کیا ثاقب چدڑ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے یا جان لینے کی دھمکیاں دے دے, اگر مان بھی لیں. دوسری بات, اب جو گفٹس ہوتے ہیں نا, لیگلی میں بات کر رہا ہوں, ہوائی باتیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ گفٹ دیتے ہیں, کیونکہ بات گفٹ کی ہو رہی, اگر آپ گفٹ دیتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ریٹرنیبل نہیں ہوتا. گفٹ ہوتا ہے, وہ ریٹرنیبل نہیں ہوتا, چلا گیا, جس کو دینا تھا آپ نے دے دیا. اوکے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تحائف دیے, ہم نے سیوک دی, ہم نے فارچونر دی, رولیکس دی, ہم نے ان کو وزٹس کروا دیے دنیا کے, لگژری ٹورس کروا دیے, یہ دے دیا, 10-15 کروڑ دے دیا, سارا کچھ دے دیا. اب انہوں نے کیا ورڈ یوز کیا؟ تحائف. پوری پریس کانفرنس میں یہی باتیں کی ہیں. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال, آپ نے تحائف دے دیے جو کہ ریٹرنیبل نہیں ہوتے. اگر مومنہ اقبال نے آپ سے کوئی بھی چیز تھریٹ کر کے لی ہے, انڈر کورشن لی ہے, ہیراسمنٹ کر کے لی ہے, بلیک میلنگ کر کے لی ہے, اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے لی ہیں کہ مجھے فارچونر بھی دے دو, سیوک بھی دے دو, ٹورس بھی کروا دو, رولیکس بھی دے دو, سارا کچھ دے دو, اگر تو یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے مومنہ اقبال کو دیے, تو پھر یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ مجھ سے اس طریقے سے انہوں نے چیزیں لی ہیں, ٹھیک ہے جی, گن پوائنٹ پہ لے, تو پھر وہ پھر گفٹ کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تحائف خود مان لی ہیں, وہ گفٹ کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتی ہے بات. وہ پھر آپ کو وہ جس طرح اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, وہ بلیک میل کر کے پھر آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ مومنہ کے خلاف تھانے میں اپلیکیشن دیتے اور مومنہ کے خلاف پرچہ کرواتے اور اپنی ریکوری کرواتے. آپ تو 5 سال سے آپ نے یہ اس کو یہ ایک وہ دکھایا کہ میں شادی کرنی ہے, تو وہ کسی سٹیج پہ بھی ہو جائے گی, فیملیز بھی مطمئن تھیں اور متفق تھیں دونوں فیملیز, اسی لیے یہ سارا وہ گفٹس بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ دیے. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, آپ کے جو ناظرین ہیں, جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں, کہ اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مومنہ اقبال نے جو وہ یہ بات بار بار فوکس کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی عوام کی توجہ اس کیس سے ہٹانے کے لیے, تاکہ یہ بات ہی نہ ہو, تاکہ اگر اس نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں یا ہیراسمنٹ کی ہے یا سائبر بولنگ کی ہے, اس کے اوپر بات نہ ہو, بلکہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ اتنے گفٹس دے دیے تھے ثاقب نے اس کو. تو یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ آپ وہ بات جس کا ان کا کلیم ہی نہیں ہے, کسی جگہ پہ انہوں نے کلیم نہیں کیا آج تک, میری درخواست کے جواب میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں, اس کی قانونی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن سر مومنہ نے تو یہ کہا ہے, اس نے کہا ہے جی کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو فارچونر پہ آئے ہیں کورٹ میں, جو بھی معاملات ہیں ان کے, یہ میری ہی دی ہوئی گاڑی ہے, آپ کی کیا اوقات ہے. تو مومنہ نے کہا کہ آپ جتنی بھی دنیا میں گاڑی ہیں وہ سب کو ثاقب چدڑ نے گاڑیاں دی ہیں. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہاں جو ہے یہ تم نے گاڑی مجھے نہیں دی ہے, یہ میری جو ہے اپنی گاڑی ہے, ثاقب چدڑ کا اسے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ تو ریفیوز کر رہی ہے کہ مجھے کوئی گفٹ نہیں ملا. میں یہ بھی بات کا جواب دے دیتا ہوں, اس بات کا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے کہ اس دن حمزہ حبیب بھی آیا اور اس کی بہن بھی آئی رمشا, مومنہ اقبال کی.
اور پریس کانفرنس بھی میں نے کی تھی تب, بیل بھی میں نے موو کی تھی. ابر گل صاحبہ نے, جسٹس ابر گل صاحبہ نے ہمیں ضمانت دی اس میں. تمام میڈیا وہاں پہ موجود تھا, تمام صحافی وہاں پہ موجود. ٹھیک ہے جی. اس دن آپ انٹری اور ایگزٹ ہائی کورٹ کی, جس گاڑی پہ حمزہ اور انشاء ہیں, آپ وہ انٹری اور ایگزٹ دیکھ لیں, میڈیا نے کوریج بھی دی تھی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس گاڑی پہ آئے تھے. اب وہ پہلے فارچونر کا ذکر تھا, جی سیوک کا فارچونر. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں گاڑیاں ہی نہیں تھیں. اچھا جی, آپ ریکارڈنگ ہے وہاں پہ موجود ہے, بہت سارے صحافیوں نے ان کے آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ کلپس فوٹیج وغیرہ ہیں. تو یہ چدر صاحب کا یہ کہنا کہ فارچونر پہ آئے ہیں اور میری ہی دی ہوئی تھی, وہاں پہ یہ گاڑیاں موجود نہیں تھیں, آپ کا یہ کہنا ہے. اس گاڑی پہ فارچونر ٹائپ گاڑی تھی نہیں, کوئی اور گاڑی تھی, ان کی اپنی ذاتی اپنی تھی. اچھا سر, ثاقب چدر صاحب, مومنا کا تو سمجھ آتا ہے, لیکن اس سارے سین میں جو ہے یہ ثاقب چدر کی بیوی کی انٹری بڑی ایک ڈفرینٹ نوعیت کی ہے, اور بیوی بھی بیچ میں انٹری اس کی آ گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ کبھی وہ رشتے بنوا رہی ہے, کبھی رشتے تڑوا رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے اس کی وائف والا؟ اس کے بارے میں خود بھی, چونکہ میں نے خواتین کے حوالے سے تو بطور وکیل میں بات کر سکتا ہوں. بطور وکیل جو میرے پاس فیکٹس تھے وہ کیے. اب ثاقب چدر صاحب کی جو وائف ہیں, ظاہر ہماری بہنوں جیسی ہیں, اب ان کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی کنوکشن ہے کہ وہ ساری عدالت میں باتیں ہوں گی, وہ میڈیا پہ باتیں میں کر نہیں سکتا, کیونکہ اس سے وہی ان میں اور مجھ میں فرق ختم ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے خواتین پہ اٹیک کیے ہیں, ذاتی نوعیت کے اٹیک, ان کے کردار پہ باتیں, تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فرق رہنا چاہیے. تو اگر مجھے فیل ہوا ڈیورنگ دی ٹرائل کہ بہت ساری چیزیں میرے کیس سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ میں عدالت میں اسٹیبلش کروں گا, وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. لیکن یہ میرا سمجھ پری میچور اسٹیج ہے جس پہ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو گفتگو یا چیزیں دیکھنے میں آئیں وہ اس لیے آئی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ مومنا اقبال کو جو میرے میاں نے اتنے گفٹ دے دی ہیں, تو اب میں کسی طریقے سے یہ ریلیشن شپ بنواؤں اور اس سے سارے گفٹ جو ہیں واپس لوں. یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. ویسے اگر اس طرح کی بات ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے, کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا, اگر یہ گفٹس آپ میں گفٹس کی بات کر رہا ہوں, میں بھی گفٹس کی, آپ بھی گفٹس کی بات کر رہی ہیں, میں بھی گفٹس کی بات کر رہا ہوں, تو میں آپ کے توسط سے, ہماری بہن ہے وہ, ان کو بتانا چاہتا ہوں اگین کہ اگر آپ یہ تحائف دیے ہوئے ہیں تو واپس نہیں لے سکتے. واپس نہیں لے, اگر دیے ہوئے ہیں تو, اگر دیے ہوئے ہیں, اگر مان بھی لیا جائے تو قانونی طور پہ آپ اس کا کلیم نہیں کر سکتے. اچھا سر, اس پورے کیس میں قانونی طور پہ جو ان کے موبائل ڈیٹا ہیں دونوں فریقین کے, کیا یہ موصول ہو چکے؟ جی, دونوں ہم نے دے دیا تھا. ٹھیک ہے. میری جو انفارمیشن ہے, ایز پر مائی انفارمیشن وچ آئی ریسیوڈ یسٹرڈے, کہ انہوں نے جمع کروا دیے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کا فورینسک ہوگا, اس کی فورینسک رپورٹس آئیں گی, اور جو ایلیگیشنز ہم نے لیول کیے, جو انہوں نے اس کا دفاع کیا, یا ویسے دفاع تو انہوں نے کیا نہیں ہے, انہوں نے سارے اعترافات ہی کیے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, میاں علی شفاق بھی اچھا دوست ہے, انہوں نے سارے اعتراف ہی کیے ہیں. ٹھیک ہے. اعترافات میں انہوں نے ہر چیز مان لی. اب یہ دیکھیں نا, بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ایک عام شخص نہیں ہے ثاقب چدر, وہ ایک ممبر ہے پروونشل اسمبلی, ٹھیک ہے, اور آفس ہولڈر ہے, عوامی نمائندے کے طور پہ عوام کو جواب دے ہے. آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز جو آپ نے دی ہیں کہ میں نے یہ سارے گفٹس دیے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے, یہ بھی بات انہی کی ہے کہ ہم جی ریلیشن شپ میں رہے تو ان کے خلاف جاتی ہے بات, کیونکہ صادق اور امین اور جو آپ کا کریکٹر ہے, آپ کا کردار ہے بطور ایک عوامی نمائندے کے, وہ بھی ان کویسچن آ جائے گا. پھر یہ بھی ان کویسچن آ جائے گا, آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ, اس کا مطلب اربوں میں کماتے ہیں آپ, جو 15-20 کروڑ کے آپ نے گفٹ دے دیے ہیں. اس کی جو نومینیشن پیپر جمع کرواتے ہیں تب اس کا تذکرہ, پھر ٹیکس ریٹرنز میں اس کا تذکرہ, پھر FBR کے ریکارڈ میں اس کا تذکرہ. اگر کسی ایک جگہ پہ بھی تذکرہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے. اور ان کے خلاف ایک درخواست بھی آ چکی ہے, بالکل نااہلی کی درخواست بھی جو ہے وہ بھی دائر ہو چکی ہے. اب یہ ان کے اپنے اعترافات ان کے گلے پڑ رہے ہیں. تو مومنا اقبال کیا چاہتی ہے کہ یہ نااہل ہو جائیں, پھر وہ کہ مجھے کیوں نکالا؟ نہیں, مومنا اقبال نے, ہم نے ہماری طرف سے ابھی تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ, دیکھیں ہمارے پاس بھی بہت ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے, جو ادھر ادھر سے موصول ہوئی ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ پھر مزہ نہیں آئے گا اس بات کا, وہ میں ٹرائل سٹیج پہ ثابت کروں گا. لیکن اتنا میٹیریل ہونے کے باوجود بھی
میں نے اپنی پریس کانفرنس میں, کسی پوڈ کاسٹ میں, کسی بھی پروگرام میں میں نے آج تک کسی بھی بات کا تذکرہ نہیں کیا جس سے ان کی ذات کو نقصان ہو, ان کی فیملی کو نقصان ہو. لیکن انہوں نے کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے وہ الزامات لگائے ہیں اور وہ چیزیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے جن کا نہ صرف اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اخلاقی طور پہ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں کی طرف سے ابھی کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا گیا ان کے اوپر؟ بالکل نہیں کیا گیا. انہوں نے کیے ہیں, ان کی پریس کانفرنس دیکھیں, میری پریس کانفرنس دیکھیں, میں نے جو جوابات دیے ہیں, جو باتیں میں نے کی ہیں, کسی ایک جگہ پہ بھی میں نے ثاقب چدر یا ان کی وائف کے حوالے سے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی. تمام میٹیریل ہونے کے باوجود میں نے بالکل. سر یہ جو میٹیریل ہے یہ پراپر ڈاکومنٹیشن میں پڑا ہوا ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. جو چیزیں ہم نے وہاں پہ دے دی ہیں NCCI میں, اب وہ خود ہی پروو کر لیں گے. اس لیے تو میرا خیال ہے وہ کچھ دنوں تک رپورٹ بھی آ جائے گی, تو ان کو کام کرنا چاہیے, کام کرنے دینا چاہیے ان کو, تاکہ آپ کے سامنے آ ہی جانی ہے ساری باتیں کچھ دنوں تک. بالکل. اچھا سر, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مومنہ اقبال کے اور جو ثاقب چدر ہیں ان کے جو مشترکہ کچھ دوست ہیں, ان کی آپس میں صلح بھی کروانا چاہ رہے ہیں, تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ میں کیس کی حد تک صلح صفائی میں تو ہوں نہیں. اگر صلح کرنی ہے تو انہوں نے خود کرنی ہے, نہیں کرنی تو پھر بھی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں, مجھے پتہ نہیں ہے اس پر. اچھا سر, جس طریقے سے مومنہ اقبال ہے یہ ایک ڈیفینیٹلی خاتون ہے اور پاکستان میں خواتین کو بہت سارے جو ان کے حق ہیں ان کو حاصل ہیں, حقوق بہت سارے دیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا موازنہ کیا جائے, جو ان کے مخالف ہیں وہ ایک بہت ہی بااثر شخصیت ہیں, جیسے کہ موجودہ MP ہیں. سر اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اگر عدالت جو ہے مومنہ اقبال کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی ہے تو آگے جو ہے آپ کا متبادل راستہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت تک بات ابھی پہنچی نہیں ہے. ابھی تو NCCI میں اپلیکیشن ہے, اس کا انہوں نے رپلائی سبمٹ کروا دی ہے. اس کے بعد وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوگی. اگر تو مومنہ اقبال کا موقف تسلیم کر لیا گیا تو ثاقب چدر کے خلاف FIR ہو جائے گی, اور اگر تسلیم نہ کیا گیا تو انکوائری کے بعد ان پہ FIR نہیں ہوگی. تو اس کے بعد پھر عدالتوں میں وہ سٹارٹ ہوگا کہ انہوں نے فردر جو پروسیڈنگز ہیں وہ ہم کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اس میں. اچھا سر, آپ کے خیال میں اس کیس کا اصل انصاف کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو بس انصاف مل گیا مومنہ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اگر اس کو یہ ساری چیزیں درست ہیں اور وہ درست ہونے کے لیے ہم نے شواہد بھی پیش کر دی ہیں, جو ایویڈنسز تھی وہ دے دی ہیں. جب آپ نے ایویڈنسز دے دی اور تمام چیزیں, اپلیکیشن بھی آپ نے دے دی, ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے, تو پھر FIR ضرور ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس پہ اگر دیکھیں ایک شخص کا نقصان ہوا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں ہمارا نقصان ہوا ہے, تو ان کو بھی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ وہ وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو نوک اینی پلیٹ فارم, وائی دے آر ناٹ فائلنگ اینی اپلیکیشن اور دا کیس بفور اینی کمپیٹنٹ فورم, وائی دے آر ناٹ, وائی ہو اسٹاپڈ دیم ایکچولی, کس نے روکا ہوا ان کو کیس دائر کرنے سے؟ روکا ہوا کسی نے. پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جی بے شمار اپلیکیشنز تیار کر لی ہیں, ہم نے بے شمار کیسز تیار کر لیے ہیں, ہم نے ابھی روکے ہوئے ہیں, ہم یہ کر. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ ابھی جو تیار کیا ہے نا وہ دائر کر دیں مومنہ اقبال کے خلاف. آپ کے پاس صرف ایک ہی بات ہے نا کہ میں نے گفٹ دی ہے, اور کیا آپ کے پاس بات ہے؟ گفٹ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا میٹیریل ہے تو آپ کو یو شوڈ فائل این اپلیکیشن. اچھا سر, ثاقب چدر صاحب تو میرڈ نکل آئے نا, لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مومنہ بھی آلریڈی میرڈ تھی, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا وہ پہلے سے وہ بھی شادی شدہ تھی؟ دیکھیں, الزام برائے الزام کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ ایک کمپنی کی مشہوری ہوتی ہے. میڈیا کے پہ بات کر رہے ہیں آپ, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ابھی بھی آپ کے پاس بیٹھ کے بھی, کسی پریس کانفرنس میں, کسی ٹی وی پروگرام میں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ہوائی بات میں نے نہیں کی. میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. اگر میری کوئی بات باؤنس ہو اور میرے پاس اس بات کا ایویڈنس نہ ہو تو اٹ مینس کہ میں ایک پروفیشنل آدمی نہیں ہوں اور وکالت کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق میں کام نہیں کر رہا. میں نے جو بھی آپ سے بات کی میں نے اس کا ایویڈنس پیش کیا, پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ مومنہ اقبال شادی شدہ تھی, شادی کسی انسان سے ہوئی ان کی, کسی شخص سے ہوئی ہوگی نا جو کہہ رہے ہیں شادی شدہ تھی. اس کا نام بتائیں, نکاح نامہ ہوگا اس کا,
نادرا میں ریکارڈ ہوگا اس کا, یونین کاؤنسل میں کہیں ریکارڈ ہوگا. تو وہ جتنی اتنے الزامات لگا رہے ہیں, الزام لگا دیا نا انہوں نے. جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا ایویڈنس بھی پروڈیوس کرتے ہیں. قانونی طور پہ میں باتیں کر رہا ہوں جو ان کے وکیل صاحب نے بات کی. اب اگر ان کے پاس یہ ساری ایویڈنسز ہیں کہ مومنہ اقبال ایک میرڈ تھیں اور ان کو پتا چلا کہ مومنہ اقبال نے ہم سے بات چھپائی ہے, تو انہوں نے ڈسٹنس رکھا, یہ ان کا موقف ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, اس شخص کا نام بتائیں, نکاح نامہ لے کے آ جائیں, یونین کاؤنسل میں کوئی اندراج ہوگا وہ دے دیں, کوئی نادرا کا سرٹیفکیٹ دے دیں, کچھ دے دیں, عوام مطمئن ہو جائے گی. عوام کہے گی کہ یار ہمارا چونکہ بنیادی مسئلہ ہی مومنہ اقبال کا نکاح نامہ, تو یہ نا مومنہ اقبال بری ہو گئی ہے قدمے میں, یا مومنہ اقبال کو سزا ہو گئی ہے. دونوں ایک ہی بات, لوگوں کو پتہ چلے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس لیے اس کی کردار کشی زیادہ کی گئی ہے, اور جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے کردار پہ ہی لگائے گئے ہیں, اور کچھ نہیں لگایا گیا. صرف کردار کو عوام کی نظر میں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اصل بات سے توجہ ہٹ جائے, لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. جب آپ دھمکیاں دے بیٹھے ہیں, ایویڈنس ہے, کالز ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام پہ جو میسیجز ہیں, وہ ساری باتیں اس کی ثابت ہو رہی ہیں اس کو. تو اب میں سمجھتا ہوں بات صرف اس پہ ہونی چاہیے, اور اس لڑکی کے کردار پہ وہ جو مرضی کر رہی ہے, جیسے بھی اس کی ایک ول ہے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے, تو آپ کسی بندے کو, کسی مرد کو, کسی عورت کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ اس جگہ پہ شادی کریں, اس پہ نہ کریں. یہ ہمارا معاشرہ کسی حد تک معاشرہ بھی ہے, ویسے معاشرے کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے انشاءاللہ سر. وہ ہم پھر کسی دن آپ کے ساتھ اسپیشلی اسی ٹاپک کے اوپر پوڈ کاسٹ ضرور کریں گے. اچھا سر, کیا ابھی بھی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں ثاقب چدر یا ان کی بیگمات کی جانب سے مومنہ اقبال یا اس کی فیملی کو؟ ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. مطلب ابھی کوئی دھمکیاں نہیں, ابھی اس میں سکون ہی ہے. تو سر بطور مومنہ اقبال وکیل آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ میں مومنہ اقبال کا وکیل تو ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بے شمار ایسے کیسز کیے ہیں جس میں بطور وکیل میں پیش ہوا, اور مختلف نوعیت کے کیسز میں. میں سوسائٹی کو صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, معاشرے کو, ہمارے لوگوں کو, کیونکہ جس حد تک یہ بات ابھی بڑھ چکی ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی شخص کے کردار کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, اپنی ماں, بہن, بیٹی کے بارے میں, اور جس طرح آپ شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے, ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے, اسی طرح کسی کی ماں بہن کے بارے میں بھی, کسی بیٹی کے بارے میں بھی اگر اس کا کچھ بھی آپ کے سامنے بات آتی ہے تو بحیثیت ایک مسلمان, ایک عام شہری کے پردہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ پاک کو بھی یہ بات بہت پسند ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں جو ابھی فیبرک ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے کہ آپ کے سامنے بات آتی, اس کی تحقیق آپ نہیں کرتے, وہ حقائق پورے کے پورے آپ کے سامنے نہیں آتے, لیکن آپ اس کے بارے میں ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بارے میں نازیبا زبان بھی استعمال کرنی شروع کر دیتے ہیں صرف زبان کے چسکے کے لیے. آپ کسی کی زندگی اتنی اجیرن بنا دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اپنی جانیں لے لیتی ہیں خواتین. تو خدا را یہ معاملہ بھی ایسا معاملہ ہے, اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہے, یہ معاملہ دو لوگوں کے درمیان ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا, جیسا بھی ہے, ان کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے مومنہ اقبال نے الزام لگایا اور اس نے بھی, اور مومنہ اقبال کے اوپر جتنا اس کے پریشر ڈالا جا رہا ہے ایک بحیثیت ایک عورت کے, ایک لڑکی کے, اور جتنی اس کی فیملی ایک وہ پریشان رہی ہے پچھلے دنوں میں, اپنے موبائل بھی اور سارا کچھ بھی آف کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو ہمیں اس کی خوشی منانے کے طریقوں پہ بھی اعتراض ہے. اگر کوئی غمگین ہے تو اس کے غمگین ہونے کے طریقوں پہ بھی اعتراض ہے. ہم سارے لوگ ڈائریکٹرز پروڈیوسرز ہیں پاکستان کے لوگ, ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل سر, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گی. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی اگر اپنی خوشی منا رہا ہے تو اس کے طریقوں پہ بھی اعتراض ہے. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں, ابھی آج ہی میں نے ایک انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مومنہ اقبال دلہن بنی ہوئی ہیں, دلہا جو ہے ان کے ساتھ ہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور سر ایک مڈل فنگر کا جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. دیٹ از ناٹ گڈ سائن, اور ایک گالی ہے. لیکن
یہ بھی ان کو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر ثاقب چدر جو ہے وہ اس ٹائم یوں ہی کہیں کہ سائڈ پہ ہیں, خاموش ہیں, یہ کوئی مزید آپ کو تھریٹن نہیں کر رہے ہیں, تو آپ بھی ان کو انسٹیگیٹ نہیں کریں. سر یہ انسٹیگیٹ کا میٹر آتا ہے اس میں کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ لو جی میں تمہیں ہر محاذ پہ انسلٹڈ کر رہی ہوں اور آپ بے عزت ہو رہے ہیں. لیکن سر ایک لاسٹ پہ بس آخری کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو مومنہ اقبال کا کیس ہے ثاقب چدر کے ساتھ, اس میں کوئی درمیانی راستہ ہے صلح صفائی کا, معافی تلافی کا, یا یہ نہیں آگے جائے گا؟ میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس میں مومنہ اقبال چاہتی ہے, آگے مومنہ چل کے ہو اقبال یہ سکتی چاہتی ہے. ہے کہ اس کو انصاف ملے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے, بس ان کو کورٹ سے ہی انصاف چاہیے اب. جی تو ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, بڑی خوبصورت اور بہت پیاری باتیں کیں. جس طریقے سے جو ہے حسین صاحب نے کہا, جو کہ مومنہ اقبال کے جو ہیں لائر ہیں اور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے. یہ دو فریقین کا معاملہ, ایک لڑکی کا اور ایک لڑکے کا, انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے اپنی جو ہے جان کے اوپر کیا. آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں, ججمنٹل نہ بنیں. ایک جو چیز جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہی حقیقت نہیں ہوتی ہے, اس کو ہی نہ مان لیا کریں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. آپ کا شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ.